ذویل احترام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات، آج کی اس نورانی و عرفانی محفل میں دارالعلوم فیض اکبری اور حضور محمود الاولیاء کے عنوان پر مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے۔ آئیے کچھ عرض معروض سے پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود شریف پیش کر لیں اور پڑھے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شریعت اور طریقت نظام مصطفیٰ کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ شریعت شجر ہے اور طریقت ثمر ہے۔ شریعت بحر ہے اور طریقت اس سے نکلی ہوئی نہر ہے، اور نہر کتنی طویل کیوں نہ ہو بحر سے جدا نہیں ہوتی، اور شاخیں کتنی عظیم کیوں نہ ہو درخت سے جدا ان کا کوئی وجود نہیں۔ اور شریعت ظاہر ہے اور طریقت باطن ہے، باطن کا ظاہر کے بغیر وجود نہیں، اور طریقت کا ہر راستہ شریعت سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہر ولی عالم ہوتا ہے مگر ہر عالم ولی نہیں ہوتا ہے۔ صوفی کے لیے علم ضروری ہے، چاہے کسب سے ملے یا وہب سے ملے، اور ذاتی رسالت سے بڑا کوئی صوفی نہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، اس لیے صوفی کو علم شریعت سے مفر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ درجات سلوک کو طے کرانے سے پہلے اپنے مریدین کو علم دین حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ کتابوں سے پیے بغیر نگاہوں سے پینے کا سلیقہ آنا دشوار ہے۔ اس لیے تعلیمی نظام خانقاہی نظام کا اہم حصہ رہا ہے۔ اس لیے اکابر اولیاء اللہ نے علماء وقت کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے۔ خانقاہ قادریہ بعد میں وجود میں آیا، مدرسہ قادریہ پہلے ہے۔ حضور محمود الاولیاء کی ذات بڑی جہاں دیدہ اور تجربہ کار تھی۔ آپ نے اپنی نگاہ ولایت و کرامات سے محسوس کر لیا کہ اگر لونی شریف کو کعبہ دیدہ و دل بنانا ہے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشر و اشاعت کے لیے ایک تعلیمی و دینی عصری و تعلیمی و دینی ادارہ ناگزیر ہے۔ چنانچہ دارالعلوم فیض اکبری کے نام سے ایک مدرسے کی داغ بیل ڈال دی گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے گجرات کا مرکزی ادارہ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، جنگل میں منگل کا محاورہ سننے کو بہت ملتا ہے، لیکن اس کا صحیح منظر کسی درویش کامل کی چوکھٹ پر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جنگل میں منگل کے اصلی رنگ و روپ، حقیقی شکل و صورت کے دیکھنے کی خواہش ہو تو لونی شریف ضرور آئیے، جہاں ایک کھلے ریگستان میں خاردار جھاڑیوں کے درمیان علم و عرفان کا شہر بسا ہوا ملے گا، جہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شہزادہ حضور محمود الاولیاء اپنے گنبد بیضا کے سائے میں انوار و کرامات کی چادر اوڑے ہوئے آرام فرما ہے، اور دریائے فیض اکبری المعروف بدارالعلوم فیض اکبری کے ذریعے دور سے آنے والے تشنا کاموں کی پیاسے بجھا رہا ہے۔ ایک طرف مادی سمندر دھولی شریف کی پابوسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف روحانی سمندر علم و عرفان کی بخارات اٹھا کر پورے علاقہ بادل کی طرح چھا کر پورے علاقہ کچھ نہیں بلکہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر حصوں میں اپنی برکھا برسا کر سب کو سبز و شاداب فیروز مند و خوش بخت بنائے ہوئے ہے۔ مادی سمندر کے کنارے علم و عرفان کا سمندر دیکھنا ہو تو لونی شریف آئیے۔ مجھے اپنی فیروز بختی پہ ناز کیوں نہ ہو کہ مجھے اس شہر ولایت میں رہنے اور دریائے فیض اکبری سے فیض حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے آقا علامہ مدنی میاں متصل العالی و نورانی فرماتے ہیں، علی اکبر کی شانیں دل ربائی دیکھتے جاؤ، جھکی ہے ان کی چوکھٹ پہ خدائی دیکھتے جاؤ، اور پہنچ کہاں تک ہے اسے اللہ ہی جانے، مقدس سے میری ان تک رسائی دیکھتے جاؤ، اور قدرت لے کے آتے ہیں مصفہ ہو کے جاتے ہیں، یہاں ہوتی ہے اور دل کی صفائی دیکھتے جاؤ۔ اور شاعر کہتا ہے، نظر کو نور دیا دل کو تازگی بخشی، جسے زوال نہ آئے وہ
زندگی بخشی، اور کرم تو دیکھو درے پاک پر طلب کر کے جو ان کے شان کے لائق تھی شے وہی بخشی۔ بے شک، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرات ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ حضرات حضور محمود الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص و للہیت کی جیتی جاگتی تصویر کا نام دارالعلوم فیض اکبری ہے۔ حضور محمود الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ مبارک ربیع النور شریف سن ہجری 1388 میں اس مینارہ علم و حکمت کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو وہ عروج حاصل ہوا کہ اس علاقے کے بڑے بڑے قدآور ادارے اپنے آپ کو پست قد محسوس کرنے لگے اور اخلاص و للہیت کی توانائی کو خراج عقیدت پیش کرنے لگے۔ حضرات حضور محمود الاولیاء صرف رائج الوقت شیخ طریقت نہ تھے، بلکہ بہت دور اندیش درویش، فکر رساں، عہد ساز، اعلیٰ انتظامی صلاحیت، فکر و آفاقی کے مالک بھی تھے۔ حضور محمود الاولیاء اس حقیقت سے بخوبی آشنا تھے کہ خانقاہ میں کردار و عمل کی تصحیح ہوتی ہے، فکر و دانش کی تطہیر ہوتی ہے، قلب و نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، مگر عمل کے لیے بنیادی چیز علم ہے، کیونکہ بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، اور جن خانقاہوں سے علم اٹھ گیا وہ بہرا روی کی شکار ہو گئی، اور خانقاہ کی تاریخ کے اوراق و صفحات شاہد ہے کہ جن علم بیزاری خانقاہ کی عظمتوں کے زوال کا اشارہ ہے۔ حضرات شیخ طریقت کی فکر بصیرت یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ دینی مدارس مسلمانوں کے لیے قیمتی اساتذہ، بیش بار سرمایہ اور سرچشمہ حیات ہیں، اور ان کی بقا کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان کا دینی و ملی فریضہ ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر لونی شریف میں اسلام زندہ اور سر بلند ہے، اگر ہندوستان میں اسلام زندہ اور سر بلند ہے، تو اس میں خاص دخل اسلامی مدارس اور دینی دستگاہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور محمود الاولیاء نے لوگوں کو مدارس کے قیام و احیاء کی ترغیب دی، اور خود آپ نے خانقاہ کی وادی نور میں علم و حکمت، فن و ادب کا ایک پودا لگایا جو آپ کی زندگی میں ہی اتنا قد آور اور تناور درخت بن گیا کہ جس کی جڑیں زمین کی تہوں میں پیوست ہے اور شاخیں آسمان کی بلندی سے باتیں کر رہی ہے، جس کو ہم اور آپ فکر و فن، علم و ادب کی عظیم درسگاہ دارالعلوم فیض اکبری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات دارالعلوم فیض اکبری ہندوستان کے چند قابل ذکر اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو شریعت و طریقت کا سنگم، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، جہاں دلوں کو مسخر کرنے والے اوصاف و کمالات کے حامل افراد ڈھالے جاتے ہیں۔ یہ خانقاہ سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم اور نمائندہ خانقاہ ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جو یہ ذکی ہند کے عملی تفسیر کی زبردست دستگاہ ہے، جہاں یعلمہم الکتابہ والحکمتہ کی صدائے پر بہار گونج رہی ہے، جو طہارت باطنی اور نجابت نفس کا موج مارتا ہوا بحر زخار ہے، بحر زخار ہے، بحر زخار ہے۔ تقویٰ و طہارت، فقر و درویشی، تسلط فی الدین، ولایت و بزرگی، اخلاقی بلندی اور اشاعت حق، خدمت خلق اور خلوص و احسان اور مہمان نوازی اس ادارے کی دیرینہ روایات ہیں۔ حضرات یہ ادارہ یوم تاسیس اور روز اول ہی سے تعلیم و تعلم کی عظیم اور نمائندہ خدمات دیتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ادارہ ہمیشہ سے با صلاحیت اور ذی استعداد علماء و مدرسین کے نشان قدم کی گواہ رہی ہے۔ ہر دور میں ایسے ایسے علماء نے اس خانقاہ میں تدریسی خدمات انجام دی ہے جو اپنے اپنے فن کے ماہر و امام اور اپنے اپنے میدان کے شہ سوار تھے، لیکن آج جب ہم اس ادارے کو حالت زمانہ اور ضرورت زمانہ کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں اور ماضی و حال کے ترازو میں رکھ کر موازنہ کرتے ہیں تو اس کے ماضی و حال تب اور اب میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ ادارہ ایام ماضی میں تعلیم و تعلم کی حیثیت سے مینارہ نور تھا، لیکن حالت زمانہ کی وجہ
وجہ سے کچھ مزید اور ایکسٹرا کرنے کی ضرورت تھی، مزید اور ایکسٹرا کرنے کی ضرورت تھی، اور طریقہ تعلیم میں جدت اور نیا پن لانے کی ضرورت تھی، جسے حال نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور مستقبل قریبوں سے اختتام اور چوٹی پر پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہے۔ آخر میں دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ سمدیت میں کہ مولا تعالیٰ اس ادارے کو استحکام عطا فرمائے اور اس کے مستقبل کے تمام عزائم و منصوبات کو منزل مقصود سے ہمکنار کرے اور ہم سب کو فیض محمودی اور فیض اکبری سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا